پہلا مقدمہ جو نیب کے قوانین کے تحت نیب عدالت میں چلا وہ بینک لون واپس نہ کرنے کے حوالے سے تھا جو اتفاق فاؤنڈریز کے نام پر لیا گیا تھا۔ اس میں نواز شریف اور ان کے والد میاں شریف، شہباز شریف اور عباس شریف ملزم تھے اور یہ قرضہ نیشنل بینک سے لیا گیا تھا۔ پی 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 کی شکایت کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قومی بینکوں کے قرضے ہڑپ کیے، ٹیکس چوری کیے، غیر قانونی بھرتیاں، ترقیاں اور اثاثوں کو چھپانے سے متعلق تھی، جس میں ان کے ملکی اور غیر ملکی اثاثے بھی شامل ہیں۔ ان شکایات میں یہ الزام بھی تھا کہ نواز شریف نے 1990 سے 1993 کے دوران سرکاری اختیارات کو استعمال کر کے اپنے ذاتی بزنس امپائر کو وسیع کیا۔ پی 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 کی درخواستوں کے مطابق اس عرصے کے دوران جو قرضے لیے گئے ان کی مالیت 9 بلین تھی، جبکہ ان کے صنعتی یونٹ 9 سے 20 ہو گئے۔ تیزی سے ترقی کا میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا، یہ وہی بات آ رہی ہے۔ ایک برطانوی اخبار میں بھی نواز شریف پر الزام لگایا گیا تھا جناب کہ وہ ٹیکس بچانے میں ملوث ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے پبلک کے لاکھوں ڈالرز اپنی ذاتی اکاؤنٹس میں رکھے۔ برطانوی اخبار آبزرور نے بھی نواز شریف کرپشن کے حوالے سے ایف آئی اے کی 200 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس کے مطابق نواز شریف لندن کے میفر ڈسٹرکٹ میں 4 اپارٹمنٹس کے مالک ہیں جن کی مالیت اس وقت $5 ملین ہے، جبکہ نواز فیملی کے اثاثہ جات $17 ملین سے زائد ہیں۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آبزرور نے یہ رپورٹ دی تھی اور چند برس پہلے کی بات ہے۔ اس رپورٹ کے شائع ہونے سے نواز شریف کے خلاف اپوزیشن نے شدید تنقید کی اور اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت میں تھے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اس رپورٹ کے مندرجات پر سابق وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے اس وقت کہا تھا کہ جو کچھ سامنے آیا ہے اصل اعداد و شمار اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے انہوں نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف نے کرپشن کے الزامات کو دبانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ آبزرور کی یہ رپورٹ نواز شریف حکومت کے لیے ایک زبردست دھچکا ثابت ہوئی جو پہلے ہی معاشی ناہمواریوں، آئینی ترامیم اور اسلامی قوانین کے حوالے سے مشکلات کا شکار تھی۔ نواز فیملی پہلے فولاد کے کاروبار سے منسلک تھی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس فیملی نے شوگر اور ٹیکسٹائل ملز کے شعبے میں بھی اپنے قدم جما لیے، جس کے لیے اپنے اختیارات کو خوب استعمال کیا گیا۔ 1980 سے 1990 کے دوران انہوں نے کاروبار کو بزنس امپائر کی شکل دے دی اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب وہ طاقت میں تھے۔ 1990 میں ان پر اسلام آباد لاہور موٹر وے اور یلو کیب اسکیم میں کمیشن لینے کے الزامات بھی عائد کیے گئے۔ آئرن اسکریپ کے حوالے سے بھی ان پر کرپشن کے الزامات عائد ہوئے، جن کی ڈیوٹیز میں گھپلوں کی خبریں اخباروں میں چھپتی رہیں۔ مالیاتی اداروں کو لوٹنے کے حوالے سے 4 افراد کا ٹولہ مشہور تھا، جس میں نواز شریف، چودھری بشارت الہی جو ضیاء الحق کے برادر نسبتی تھے، چودھری برادران اور سیف کے نام شامل تھے۔ ان تمام الزامات نے اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کو ایمونیشن فراہم کیا، جس کے بعد انہوں نے نواز حکومت کو برطرف کر کے بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف وہ واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے من پسند پالیسیاں بنائی اور ان کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا اور وہ پیسہ اکٹھا کرنا۔ نواز شریف کے خلاف کرپشن کے الزامات کا سلسلہ بے نظیر حکومت کے دوران بھی جاری رہا اور خود نواز شریف صاحب کا کہنا تھا اس وقت کہ ان کی فیملی کے خلاف کرپشن کے 150 سے زائد مقدمے بنائے گئے لیکن ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ نواز شریف نے پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے حوالے سے ایل ڈی اے کو $2 بلین کا نقصان پہنچایا۔ الزام جو ہو رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ان پر بیت المال سے جو کہ زکوٰۃ فنڈ تھا اور غریبوں کے لیے تھا اس سے $200 ملین اور تعمیر وطن پروگرام سے $845 ملین بلا وجہ خرچ کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا ان مدوں میں جہاں پر یہ رقم خرچ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ 1990 سے 1993 کے دوران نواز شریف پر جو بڑا الزام عائد کیا گیا وہ بینکرز ایکویٹی سے شوگر ملوں کے لیے حاصل کیے جانے والے کثیر تعداد میں قرضہ جات تھے، اور جب نواز شریف کی حکومت برطرف ہوئی تو بینکرز ایکویٹی کے چیئرمین کو مذکورہ خدمات کے سلے میں صحافی دوستوں کے مطابق ان خدمات کا معاوضہ یہ دیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں انہیں آفس سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ 1970 میں جب جنرل ضیاء الحق نے نواز فیملی کو اتفاق فاؤنڈری واپس کی اور نواز شریف کو فائنانس منسٹر کے عہدے پر تعینات کیا تو اس وقت اس فیملی کے پاس 5 کمپنیاں تھیں، جن میں اتفاق ٹیکسٹائل، نواز شہباز انٹرپرائز، جاوید پرویز انٹرپرائز، اتفاق بردرز لمیٹڈ، خالد سراج انڈسٹریز اور اس کے بعد پھر نئے انڈسٹریل یونٹ
قائم ہوئے، جس کا حوالہ میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں۔ ان میں 1982 میں اتفاق شوگر مل، 1983 میں بردر اسٹیل، 1986 بردر ٹیکسٹائل ملز، 1987 میں اتفاق ٹیکسٹائل یونٹ اور 1988 میں خالص راج ٹیکسٹائل ملز۔ اس کے بعد فائنانس منسٹر سے وزیر اعلیٰ بن گئے جناب، اور پہلے دور حکومت میں بردر شوگر مل اور رمضان شوگر مل پر بھی کام شروع ہوا، اور جو ہی نواز شریف وزیر اعظم بنے، میاں محمد شریف صاحب نے اپنے دوسرے شراکت کاروں سے الگ ہو کر پروجیکٹ تیار کرنے شروع کر دیے۔ وزارت عظمیٰ کے دور میں نواز شریف نے بیرون ملک بینکوں سے، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بینکوں سے بھی قرض لیے اور اپنے کاروبار کو انہوں نے محفوظ بنانا شروع کر دیا، جن کے بارے میں وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کا کہنا ہے کہ یہ بے نامی اکاؤنٹس تھے۔ 3 اگست 1989 میں شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس میں اتفاق گروپ کے اثاثوں کی مالیت 3.6 بلین بتائی، جبکہ کوآپریٹو اسکین ٹریبیونل کی رپورٹ کے مطابق 1989 میں اس گروپ کے اثاثوں کی مالیت ان کی اپنی ڈیکلیریشن کے مطابق 6 بلین تھی۔ 1992 میں پی 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 کی انفارمیشن سیکرٹری نے نواز شریف کی کرپشن کی تفصیلات ایک کتابچے میں شائع کی، جس کا نام پلنڈر آف پاکستان رکھا گیا تھا، اور اس کے مطابق نواز شریف گروپ نے کمرشل بینکوں سے 12 بلین کے قرضے لیے، جس کے جواب میں اتفاق ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ انہوں نے صرف 4,420 ملین قرض لیے تھے۔ ایچ یو بیگ کمیٹی نے، جو نواز حکومت نے 1990 میں کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کے لیے قائم کی تھی، کے مطابق ہاؤس اور اتفاق 19 کمپنیوں پر مشتمل تھا، جس کے اثاثوں کی مالیت 10 بلین تھی، جبکہ ایک پریس کانفرنس میں نواز شریف کے کزن نے دعویٰ کیا تھا کہ 7 بھائیوں کے اثاثوں کی مالیت 21 بلین ہے۔ ایچ یو بیگ کمیٹی نے جن کمپنیوں کا انکشاف کیا ان میں 3 لسٹڈ کمپنیاں، 12 ان لسٹڈ کمپنیاں، جبکہ 4 پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں شامل تھیں۔ 25 اپریل 1997 میں دا فرائیڈے ٹائمز اخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ میاں محمد شریف صاحب، جو کہ نواز شریف صاحب کے والد تھے، انہوں نے کشمیر شوگر ملز اور بشیر شوگر ملز پر کام شروع کر دیا ہے، جس کے لیے وہ کمرشل بینکوں سے بھاری قرضوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ نیو شریف میڈیکل سٹی پر کام پہلے سے جاری تھا۔ اس کے برعکس نواز فیملی رائے ونڈ پر ریزیڈینشیل فارم کے علاوہ قصور میں عزیز شوگر مل اور شاہ کوٹ میں ایک اور شوگر مل بھی قائم کر رہی تھی۔ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ISI کے سابق چیف جنرل حمید گل صاحب نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا، اور انہوں نے بعض حلقوں کے مطابق اور مختلف اخبارات نے اسے کوٹ بھی کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا، اس وقت ان کے والد بھی اس نشست میں موجود تھے جہاں یہ بات ہو رہی تھی، کہ جناب آپ کیونکہ وزیر اعظم بننے والے ہیں، یا یہ جب اسلامی جمہوری اتحاد بنا، یہ اس دور کی میں بات بتا رہا ہوں کیونکہ ISI کا بہت زیادہ عمل دخل تھا اور بہت سی فنڈنگ بلکہ اسلامی جمہوری اتحاد کو ISI کے ذریعے کی گئی تھی، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک ٹرسٹ بنا دیجئے اور اپنی تمام جتنی بھی جائیداد ہے، اثاثے ہیں، وہ اس ٹرسٹ میں رکھ دیجئے تاکہ آپ پہ مستقبل میں کوئی کرپشن کا الزام عائد نہ کر سکے۔ تو اس کے جواب میں نواز شریف صاحب تو کچھ نہیں بولے، لیکن ان کے ابا جی میاں شریف صاحب نے بہت برا منایا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ساری زندگی تو ہم بینکوں سے قرض لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے رہے، اب جب ہمارا وقت آیا ہے تو جنرل کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کو بند کر دیں۔ یہ مختصر سا جائزہ ان الزامات کا تھا جو نواز شریف فیملی اور بطور خاص میاں محمد نواز شریف پر لگتے رہے۔ واپس چلے آتے ہیں نواز شریف صاحب کے دوسرے دور اقتدار کی جانب، اور پھر اس سے لے کر اب تک کا ایک جائزہ ہم آپ کی نظر ضرور کریں گے۔ 1993 کے انتخابات میں ایک بار پھر نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس بھاری بھرکم مینڈیٹ کے حصول کے فوراً بعد نواز شریف نے برسر اقتدار آ کر جو پہلا کام کیا وہ اس 8ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ تھا، جس کے تحت صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلیوں کو برطرف کر سکتے ہیں، اور اس کا نشانہ ظاہر ہے کہ نواز شریف خود بن چکے تھے۔ 8ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے آئین میں 13ویں ترمیم پاس کروائی گئی۔ اس ترمیم کو ختم کرنے میں نواز شریف کی جماعت سمیت دیگر تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اس طرح نواز شریف نے پارلیمنٹ پر جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا اسے ختم کر دیا۔ نواز شریف نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے ارکان پارلیمنٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آئین میں 14ویں ترمیم کر دی، جس کو پارٹی ڈسپلن کا نام دیا گیا۔ دوسرے دور کا خاتمہ کس بات پر ہوا آپ کو معلوم ہے، لیکن دوسرے دور کے دوران اس پر بھی اکتفا نہیں کیا نواز شریف صاحب نے کہ بہت ہیوی مینڈیٹ تھا ان کے پاس، کے بعد دیگرے ان کی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ عدلیہ سے لے کر پریس تک، پریس سے لے کر دیگر ادارے یکے بعد دیگرے وہ ان کو رونتے رہے اور طاقت کو بڑھاتے رہے۔ پہلے جائزہ لیں گے عدلیہ کا کہ عدلیہ کے ساتھ ان کے دور حکومت میں کیا سلوک ہوا۔ ان تمام جو کام پہلے ان کے ابتدائی تھے، 13ویں ترمیم انہوں نے بنا لی اور وہ دیگر ترامیم آ گئی، 8ویں ترمیم ختم ہو گئی،
اب ظاہر ہے کہ دوسرا بڑا مسئلہ میرے خیال میں اس وقت ان کو عدلیہ محسوس ہوا کہ جی عدلیہ کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے. نواز شریف نے اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے وہ سجاد علی شاہ صاحب تھے، جن کو بے نظیر بھٹو نے چیف جسٹس نسیم حسین شاہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سینئر ججوں پر سپر سیڈ کر کے انہیں نظر انداز کیا گیا. 2 سینئر ججوں کو اور انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا تھا.